تو دوستانے وہ محترم وہ ابو بکر صدیق کہ جب ہجرت کی رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، آپ نے واقعہ سنا، بار بار روایت کو سنا ہے کہ حضور کو ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس پہاڑی کے پار لے کے گئے، غار کے اندر چلے گئے، اب اپنے ہاتھوں سے غار کو صاف کیا، ایک ایک سوراخ کو اپنا امامہ شریف تک پگڑی مبارک اتار کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے وہ سوراخ بند کیے، جو ایک سوراخ بچ گیا مختصر بات اس پہ اپنی ایڑی رکھی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رام فرما رہے تھے، سانپ نے آ کے ڈسا۔ اب انسانی فطرت کیا ہے کہ آپ کدھر ڈر رہے ہو، یہ اچانک اپن کوئی شے ہلکی بھی لگے تو آپ ڈرتے ہیں، سائیکالوجی دے ڈاکٹر یہ دستے ہیں، مگر قربان جائیں ابو بکر کو جیسے ہی سانپ نیچے آیا، اس نے سر ملا یا اس نے ڈسا تو ابو بکر صدیق ڈرے نہیں بلکہ اور پاؤں کی ایڑی کو زور سے دبا دیا۔ اب وہ سانپ ڈستا رہا مگر قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا، پاؤں کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیا۔ اب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، لعاب دہن لگا۔ اس کے بعد جو اگلی روایت اصل اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عطشن شدیدن، یا رسول اللہ مجھے شدید پیاس لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، فرمایا ابو بکر غار کے درمیان میں چلے جاؤ، وہاں پہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، جا کے تو پانی پی آؤ۔ وہ تھے صحابی رسول، اور ابو بکر کا عقیدہ آج کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا، سوچ میں پڑ جاتا ہے یا رسول اللہ پہلے تو میں گیا غار دے اندر، میں جا کے غار نو اپنے ہتھاں صاف کیتا، سارے سراخ بند کیتے تے پانی دا چشمہ ہوندا مینوں نظر نہ ہوندا۔ مگر قربان جائیں ان لوگوں کا مصطفیٰ پہ یقین اور عقیدہ تھا کہ جب امام الانبیاء اپنی زبان سے کوئی الفاظ فرما دیں اس کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا بھی وہ اپنے ایمان کی توہین سمجھا کرتے تھے۔ ابو بکر دیوانہ وار آنکھیں بند کر کے چل دیے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی وہاں پہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ ابو بکر نے وہ پانی پیا، پانی پی کے غلام واپس آ گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا ابو بکر بتا پانی پیا یہ ہو، پانی کیسا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ غلام کو پیاس بجانے سے غرض تھی۔ آپ نے فرمایا غلام نے پیاس بجا لی۔ اب ہیں یاروں والی باتیں ہونے لگی۔ فرمایا نہیں یار پھر بھی بتا تو صحیح، اس پانی کا کوئی ذائقہ، کوئی مٹھاس، کوئی لذت۔ اب یہ پوچھنے کا انداز کہ مصطفیٰ کو پتا تھا کہ وہ پانی آیا کہاں سے تھا۔ اب آپ نے جو خوبیاں بتائیں، فرمایا یا رسول اللہ بس کیا بتاؤں، خدا کی قسم آج تک ابو بکر صدیق نے ایسا پانی کبھی پیا ہی نہیں۔ فرمایا بتا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ہوا ابیض من اللبن، یا رسول اللہ وہ پانی ایسا تھا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، ابرج من الثلج برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اذکر آیت من المسک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، احلم من العسل اور یا رسول اللہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ یہ چار خوبیاں، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ آپ نے اور میں نے آج تک ایسا پانی پیا؟ آپ نے دنیا پھری ہے، بڑے لوگوں نے بڑی دنیا پھری ہے، مگر ایسا پانی جس کے اندر چار خوبیاں ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو مسکرائے، فرمایا جانتے ہو ابو بکر وہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ عرض کیا اللہ عالم و رسولہ۔ دیوانوں کا جواب دیکھیں، یا رسول اللہ اللہ اور عہدہ رسول ہی بہتر جان دے۔ فرمایا ابو بکر سن، وہ پانی اللہ پاک نے تیرے لیے جنت سے بھیجا تھا۔ جب میں نے تجھے حکم دے دیا نا کہ ابو بکر جاؤ غار کے درمیان میں چلے جاؤ، پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، وہاں پہ پانی کا چشمہ موجود کوئی نہیں تھا، مگر اللہ رب العالمین نے ادھر سے میں نے تجھے حکم دیا کہ غار کے درمیان میں چلے جاؤ، ادھر اللہ پاک نے نوریوں کے سردار جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل جلدی کرو، آج میرے محبوب نے میرے یار نے اپنے یار کو یہ کہہ دیا ہے کہ غار کے درمیان میں چلے جاؤ،
اے جبرائیل میرے مصطفیٰ کا غلام، میرے مصطفیٰ کا یار غار کے درمیان میں بعد میں پہنچے، تم جنتی کوثر کا چشمہ وہاں پہلے پیدا فرما دو۔ فرمایا وہاں پہ چشمہ موجود کوئی نہیں تھا، مگر اللہ پاک نے تیرے لیے یہ پانی جنت سے بھیجا تھا۔ جب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، آج ابو قحافہ کا بیٹا اتنا اونچا ہو گیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو پیاس لگے تو جنت سے پانی آنے لگے۔ یا رسول اللہ یہ سارا کچھ آپ کے صدقے سے ہے، ورنہ ابو بکر کو کون جانتا تھا؟ یہ تو آپ کی غلامی کا حق ہے، یہ تو آپ کی محبت کا صلہ ہے، یہ تو آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا صلہ ہے۔ فرمایا میرے غلام سن، تیری عظمت اور شان کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تیرے بارے تو میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے عملوں کے برابر نیکیاں کر کے اللہ کے